بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی ہو تو ایسی 2 مہینے سے کوئی میرے دروازے پر روز کچرا پھینک کر چلا جاتا تھا۔ بہت کوشش کی لیکن پکڑ میں نہیں آیا۔ بیوی نے کہا، یقیناً یہ محلے کا کوئی ایسا شخص ہوگا جو فجر کی نماز باقاعدہ پڑھتا ہوگا اور مسجد جاتے وقت یہ کارنامہ کرتا جاتا ہوگا۔ اب مسئلہ میرا اپنا تھا۔ میں پکا مسلمان نہیں بلکہ کچا مسلمان تھا۔ روزانہ صبح 10 بجے اٹھ کر فجر کی قضا نماز پڑھتا تھا۔ 20 دن پہلے میں نے بیوی سے کہا کہ مجھے فجر میں اٹھانا، تو بیوی حیران ہوئی، یہ آج سورج پچھم سے کیسے نکل رہا ہے؟ خیر، انہوں نے مجھے اگلے دن فجر کے لیے اٹھا دیا۔ میں نے اٹھتے ہی کھڑکی سے نیچے جھانکا تو دروازے پر کچرا نہیں تھا۔ فٹافٹ وضو کیا، کھڑکی کے پاس ہی جا نماز بچھایا اور 2 رکعت سنت پڑھی۔ پھر جھانک کر دیکھا تو کچرا دروازے پر پڑا مجھے چڑھا رہا تھا۔ پھر 2 رکعت فرض پڑھ کے سو گیا۔ اگلے دن سنت کے بجائے فرض پڑھتے ہی کچرا پھینک دیا گیا۔ 4 دن یہی سلسلہ چلتا رہا لیکن کچرا پھینکنے والے کو پکڑ نہیں پایا۔ 5ویں دن بیوی بولی، ماشاء اللہ، اب آپ فجر کی نماز پڑھنے لگے ہیں تو مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھا کیجیے۔ بات دل کو لگی۔ 5ویں دن سنت گھر میں پڑھ کر جماعت سے 15 منٹ پہلے دروازے پر کرسی لگا کر بیٹھ گیا اور محلے کے نمازیوں کو دیکھنے لگا کہ کس کے ہاتھ میں کچرے کا تھیلا ہے، لیکن افسوس، سب خالی ہاتھ آتے دکھے۔ نماز پڑھ کر آیا تو دروازے پر کچرا نہیں تھا۔ 1 ہفتہ لگاتار جماعت سے نماز پڑھنے کے بعد میں نے بیوی سے کہا، بیگم، اب شاید کچرا پھینکنے والا ڈر گیا ہے، اب کچرا نہیں پھینک رہا، اب تم مجھے فجر میں مت اٹھانا۔ بیوی کچھ نہیں بولی۔ اگلے دن انہوں نے مجھے نہیں اٹھایا لیکن میری خود آنکھ کھل گئی۔ کھڑکی سے جھانکا تو دروازے پر کچرا پڑا تھا۔ ٹائم دیکھا تو فجر کا وقت باقی تھا لیکن جماعت نکل چکی تھی۔ پھر اگلے دن وہی ہوا۔ 2 ہفتے سے لگاتار جماعت سے فجر پڑھتا رہا اور دروازہ صاف ملتا رہا۔ 2 ہفتے بعد اب میری جماعت سے نماز پڑھنے کی عادت ہو چکی تھی اور الحمدللہ میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے لگا۔ کچھ دن بعد رات کے کھانے پر اس کچرا پھینکنے والے کا ذکر آ گیا۔ میں اسے برا بھلا کہنے لگا تو بیٹے نے کہا، ابو، آپ اسے برا مت کہیے، بلکہ وہ تو آپ کے محسن ہے، یعنی آپ کے ساتھ اچھائی کرنے والے ہیں، اسی کی وجہ سے آپ جماعت سے فجر پڑھنے لگے ہیں۔ بیٹے کی بات سن کر مجھے جھٹکا سا لگا اور سب کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے یوں دیکھتے ہی سب ہنسنے لگے۔ بیٹا بولا، ابو، آپ کے وہ محسن اور کوئی نہیں بلکہ امی ہیں، آپ امی کا شکریہ ادا کیجئے۔ میں نے اہلیہ کی طرف دیکھا تو وہ بولی، جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑتا ہے۔ سبق یہ ہے سب بیویوں کے لیے کہ وہ چاہے تو اپنی اولاد کے علاوہ اپنے خاوند کی بھی تربیت کر سکتی ہیں، ہاں، اگر وہ خود تربیت یافتہ ہو۔ اس جیسے مسائل کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔